الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سيقول السفهاء من الناس، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ. سیقول الناس جلدی، ان قریب. سین سوفا جب مضارع پہ آئے شروع میں تو اس معنی جلدی، ان قریب. سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بے وقوف من الناس لوگوں سے. کچھ لوگ کون؟ یہود، منافقین، نصارہ، یہ بے وقوف لوگ ہیں. اور بے وقوف ہی صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے. عقل مند انسان، زیرک انسان، دنا انسان وہ صحابہ پہ، اللہ کے نبی پہ، جماعت پہ اعتراض نہیں کرتا. وہی صحابہ پہ اعتراض کرے گا جو علم سے خالی ہوگا اور بغض اور کینہ اس کے دل پہ موجود ہوگا، وہی صحابہ پہ اعتراض کرے گا. منافقین نے کہا تھا کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہود ایمان لائے ہیں، جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں. یہ کنہوں نے کہا تھا؟ منافقوں نے کہا تھا. یہ اتنے ہیں کہ جو پیغمبر ان سے سوال کرتا ہے وہ دے دیتے ہیں، جان بھی دے دیتے ہیں، مال بھی دے دیتے ہیں، بیٹے بھی دے دیتے ہیں، ہجرت بھی انہوں نے کر لی ہے. تو ہم تو عقل مند لوگ ہیں، ہم نے اپنا مال بچاتے ہیں، وقت بچاتے ہیں، بیٹے بچاتے ہیں. ہم ان بے وقوفوں کی طرح نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ منافقین نے صحابہ کو کہا تھا. اور اب جب یہ قبلہ تبدیل ہوا تو پھر بھی من الناس، ان کو اللہ نے بے وقوف کہا ہے. جو صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں وہ صحابی ایک دن کا بھی ہے. بات یاد رکھیں، اللہ کو پتہ تھا سارا کہ جنگ جمل بھی ہوگی، سفین بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. صحابہ آپس میں ٹکرائیں گے بھی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فتح مکہ سے پہلے کی اور فتح مکہ کے بعد وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا. میری کیا حیثیت ہے، تیری کیا حیثیت ہے ہم صحابہ پہ اعتراض کریں؟ وہ ایک دن کا بھی حالت ایمان جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے. صحابی کا مقام کوئی تھوڑا مقام ہے، کوئی چھوٹا مقام ہے صحابی کا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس پہ آگ جہنم کو حرام کرتا ہے جس نے مجھے بحالت ایمان دیکھا اور میرے دیکھنے والے کو بحالت ایمان دیکھا. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ محمد رسول اللہ کا، اور اس کے بعد صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا. یہ تین زمانے تخصیص کر دیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مجال ہے میری، کیا حیثیت ہے میری، میں صحابہ پہ اعتراض کروں؟
تو یہ یہود و نصارہ نے کہا تھا اللہ ان کو بے وقوف کہتا ہے کہ بے وقوف لوگ ہی جب اعتراض کرتے ہیں، بے وقوف اللہ کے نبی کی جماعت پہ اعتراض کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان یہود کو، ان نصارہ کو، ان منافقین کو اللہ کے نبی کی جماعت سے بغض ہے، یقینہ ہے، یہ اس اسلام کی ترقی کو، ان لوگوں کو جس کو اللہ کے نبی نے پروان چڑھایا اپنی محنت سے، یہ ان کو پسند نہیں ہے، اس لیے وہ صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب کہیں گے بے وقوف من الناس، کچھ لوگوں سے بے وقوف یہ باتیں کریں گے، ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا، ان قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم التی، ان کے اس قبلے سے، کانوا علیہا، جس پر وہ پہلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینے پہنچے تو 16 ماہ یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، وہ قبلہ بیت المقدس تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی، دلی آرزو تھی، اور اللہ کے نبی دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ وہ جو کعبہ ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا بیت اللہ، وہ کیا بن جائے، وہ ہمارا قبلہ بنے۔ اور اس انتظار میں، اس حکم کے انتظار میں اللہ کے نبی اپنے چہرہ مبارک کو، چہرہ اقدس کو آسمان کی طرف اٹھایا بھی کرتے تھے کہ اللہ کے حکم کے منتظر، اللہ کی وحی کے منتظر، وہ حکم آ جائے۔ تو 16-17 مہینے کے بعد یہ پھر حکم آیا کہ اللہ نے قبلہ، تحویل قبلہ ہو گیا، کعبہ قبلہ اللہ نے تبدیل کر دیا۔ اب یہود و نصارہ کو تکلیف ہوئی کہ پہلے تو ہمیں ہمارے قبلے کی طرح منہ کر نماز، اب یہ کیا ہے، اب انہوں نے ادھر قبلہ بنا لیا۔ انہوں نے صحابہ پہ اعتراض کرنے شروع کر دیے، دین اسلام پہ، محمد رسول اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ پھر بات توجہ سے سن لینا، صحابہ پر وہی بے وقوف اعتراض کرتا ہے جس کے پلے، جس کے دل میں بغض ہوتا ہے۔ وہ ایک دن کا بھی صحابی ہو، ایک دن کا بھی اللہ کے نبی کو بحالت ایمان دیکھا ہے، اس نے ایمان لے آیا ہے، اس کی پوری دنیا بھی بعد میں اس کا مقابلہ اس کی فضیلت کا نہیں کر سکتی۔ یہ صحابی کا مقام ہے، کیونکہ اللہ نے خود چنے ہیں محمد رسول اللہ کے ساتھی، خود چنے ہیں، اللہ نے چناؤ کیا ہے۔ جب تم سب مانتے ہو کہ جو نبی سب سے اعلیٰ ہے، جو کتاب دی وہ سب سے اعلیٰ ہے، جو قبلہ دیا وہ سارے قبلوں سے اعلیٰ ہے، جو اللہ نے رات عطا کی لیلۃ القدر کی سب سے اعلیٰ ہے، جو اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا کیا وہ سب سے اعلیٰ ہے، جب تم خود مانتے ہو جو تمہیں دن عطا کیا جمعہ وہ سب دنوں سے افضل ہے، تو محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کو سب سے افضل کیوں نہیں مانتے کہ اللہ نے وہ چن کے دیے محمد رسول اللہ کو؟ میرے تیرا داڑھی منا، چرس پینے والا، فہیم کھان والا، نشہ پینے والا صحابہ تے اعتراض کرے؟ وہ سمجھ آ رہی میری بات؟ ہاں، اس واسطے یہ سمجھو، صحابہ کے مقام کو سمجھنا تو قرآن کو سمجھو۔ تاریخ نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، فلانے نے انج کیتا، فلانے انج، تاریخ نہیں، قرآن ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، ان قریب کہیں گے بے وقوف کچھ لوگوں سے، ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم التی، ان کے کانوا علیہا، جس پر وہ تھے۔ تو اللہ فرمایا قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ قبلہ کس لیے جہت مقرر ہے؟ نماز کے لیے۔ نماز کیا عبادت ہے، نماز کیا ہے؟ عبادت ہے، اور جس کی عبادت کی تھی وہ معبود ہے۔ معبود کا حکم جو بھی ہو عابد کے لیے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، جس کی عبادت کی جا رہی ہے مشرق و مغرب اسی کا ہے۔
جس کی عبادت کی جا رہی ہے، جس کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے، مشرق اور مغرب اسی کا ہے، ساری جہتیں اسی کے لیے، وہ جس طرف بھی حکم دے اسی کی طرف منہ کرنا، ہر جہت کی طرف منہ کر کے وہاں پر، لیکن جو حکم سامنے ہوگا، حکم کیا آ گیا کہ بیت اللہ کو، کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لو. تمہیں کیا اعتراض ہو رہا ہے یہودیوں عیسائیوں؟ تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، وہ مشرق کا مغرب کا، وہ جو چاہے جیسا حکم چاہے، تمہیں کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اسی کے لیے، تمام جہتیں اسی کی ہیں. تو یہدی من یشاء، ہدایت دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. وہ اللہ جس کو چاہتا ہے، ہدایت اسی کے پاس ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. تو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف چلے جانا، قبلہ تبدیل ہو جانا، اللہ کہتے الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو امتاً وسطاً، درمیانی امت. اس کے کئی معنی مفسرین نے کہا، ایک تو معنی سب سے بڑا کہ کیا معنی عادل امت، ایک معنی اس کا افراط و تفریط سے پاک امت، اعتدال والی امت، درمیانی امت، نہ غلو کرنے والی، نہ کسی کام کم کرنے والی، جو اللہ اور اس کے رسول کا دین نازل ہوا برابر اس پہ چلنے والی، امتاً وسطاً، خیر والی امت. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو امتاً وسطاً، درمیانی امت، افضل امت، اعتدال والی امت. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر، تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائے رسول تم پر گواہ، تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں. یہ قیامت کے دن ہوگا جب اللہ انبیاء سے پوچھے گا کہ تم نے جو پیغام میری طرف سے آیا تھا وہ پہنچایا؟ وہ انبیاء جواب دیں گے، اللہ اللہ، ہم نے ایک ایک چیز جو تیری طرف سے حکم آیا ہم نے پہنچا دیا. سمجھ آئی؟ تو وہ کہیں گے تمہارا گواہ کون ہے اس بات کا؟ تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ ہمارے گواہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. کیوں؟ ہمیں قرآن نے بتایا ہے. حضرت آدم آئے، نوح آئے، ہود آئے، صالح آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، یہ سارے پیغمبر آئے، ان سب نے آ کر اپنے اپنے قوموں کو، اپنی امتوں کو دعوت دی. ہمیں قرآن نے بتایا نا. تو فرمایا تم لوگوں پر گواہ ہوگے اور تم پر رسول گواہی دے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلہ کو، نہیں کیا ہم نے اس قبلہ کو، الَّتِي، وہ قبلہ، كُنْتَ عَلَيْهَا، جس پر تو ہے، جس پر، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر یہ کہ ہم امتیاز کر لیں. ہم یہ نعلم مانا کیا؟ ہم جان لیں. تو اللہ کو تو سارا علم ہوتا ہے، تو مقصد کیا کہ اللہ نے نعلم، تاکہ ہم امتیاز کر لیں، فرق کر لیں. کس بات کا؟ من یتبع الرسول، کون پیروی کرتا ہے رسول کی، تاکہ ہم کھرا کھوٹا دیکھ لیں، تاکہ ہم ان کے درمیان فرق کر لیں. من یتبع الرسول،
کون پیروی کرتا ہے من یتبع الرسول. جدو میں ترجمہ کراں تے ادو قرآن والے دیکھو, جدو میں اونج بات کراں تے پھر میرے منہ والے دیکھو. تسی اونج ہی میرے والے ویندی جان, ترجمے تہاڈی نظر ہی نہیں ہوندی. کیوں ہے وہ میں دوجیاں نو کوئی نہ تے میں کدوں آکھیا من یتبع الرسول, کون پیروی کرتا ہے رسول کی. ایک سٹوڈنٹ ہو رہا ہے تواڈے چ, وہ ذہن کالا, وہ بڑا ذہین ہے تواڈے سارے ہاں جی میں کیا پیو نو بھیجیا کر. اسی تو اینی گل کہنی شاید ایک بندے نو بھی ایک بچے نو بھی ہدایت مل جائے, کسے بات تے اثر ہو جائے, رب کعبہ دی قسم جنت چ جان واسطے اتنا ہی عمل کافی. ایک بندہ کسے دے کہن تے راہ راست تے آ جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ فتنے دے دنیا فتنہ دنیا ساری اس ٹائم اخیر فتنے ہیں. دن بدن فتنے بڑھ رہے ہیں, دن بدن شر پھیر رہے ہیں. انسان صراط مستقیم دے اتے حق دے اتے لے کے چلا جائے تھوڑی بات ہے. نیکی دی راہ دے اندر موت آ جائے انسان نو, موت تے ہونی ہے نا, ہمیشہ ہی ہونی ہے نا. تو جے بندے نو علم حاصل کر دیا کتاب و سنت دا موت آ جائے تو اس تو بڑی اور کیا سعادت ہے. سمجھ آ رہی بات؟ نیکی دی راہ دے اندر موت آئے. دعا کرو نیکی دی راہ دے اندر. ہن تسی تشریح منگنی بھی نیکی دی راہ کیڑی ہے, وہ دس دیاں کس طرح ٹائم ملے جاتے. ہاں ٹھیک ہے. اللہ مگر لنعلم, تاکہ ہم امتیاز کریں جان لیں, من یتبع الرسول, کون پیروی کرتا ہے رسول کی. رسول کی ممن ینقلب علی عقبیہ, بمقابلہ اس شخص کے کہ جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل, جو پھر جاتا ہے. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, اور اگرچہ یہ کام یہ حکم بہت ہی بڑا تھا, بڑا مشکل حکم تھا یہ حکم. اور یار پوری زندگی ایک طرح منہ کر کے نماز پڑھی ہو, قبلہ بنایا ہو, پھر دوسرے فوراً حکم آ جائے کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ادھر کر لو. تو چھوٹا جا حکم, بڑا مشکل حکم تھا یہ. تو اللہ نے اسی لیے کہا تاکہ ہم جان لیں من یتبع الرسول, کہ تم میں رسول کی پیروی. تو پھر نماز کے اندر ہی حکم آ گیا فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, اپنے چہروں کو پھیر لو کس کی طرف, مسجد حرام کی طرف. تو پھر صحابہ ایسے ہی پلٹ کے ادھر سے ایسے ہو گئے. یہ اتباع محمد رسول اللہ کی. اور ایک بندہ نماز پڑھ کے اللہ کے نبی کے پیچھے گیا, دوسرے محلے میں وہاں بھی جماعت ہو رہی. عصر کے وقت یہ قبلہ تبدیل ہوا تھا, عصر کی نماز کے وقت. بعض روایات میں زور کی, بعض میں عصر میں. وہ اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے گیا, دوسری مسجد میں گیا محلے میں. تو وہاں لوگ نماز پڑھتے رہے تھے بیت المقدس کی طرح منہ کر کے. اس نے یہ کہا بات, کیا کہی, میں اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں, قبلہ تبدیل ہو گیا, آج سے قبلہ تمہارا بیت المقدس نہیں بیت اللہ ہے, کعبہ ہے تمہارا قبلہ. تو جب انہوں نے اس کی یہ آواز سنی, اس کی بعد وہ نماز کی حالت میں تھے, امام ایسے پھرا تو ادھر چلا گیا, پیچھے مقتدی ایسے پھرے ادھر چلے گئے. یہ ہے من یتبع الرسول, کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی. امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف بقالا باب بنیا ہاں اس حدیث دے اتنے. اور باب کسے وجہ بندہ کہ نمازی آدمی غیر نمازی دا لقمہ قبول کر سکدا. نمازی آدمی, ایک بندہ نماز پڑھ رہا, دوسرا نماز نہیں پڑھ رہا, او اگر کوئی انہوں کام دی اصلاح دسدا بھی انج کر, سمجھ آ رہی, تو او دا لقمہ قبول کر سکدا. انہاں نے ایک کو بندہ خبر واحد ہے جس دے ایک دے کہن دے اتے سب نے چہرے اپنے بیت اللہ دی طرف پھیر.
یہ ہے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع۔ اللہ کہتے ہیں ہم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم میں پیروی کون کرتا ہے بمقابلہ اس شخص کے جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، اگرچہ یہ حکم بہت بڑا تھا، بڑا مشکل حکم تھا، بڑی بات تھی، إِلَّا لِلَّذِينَ، مگر ان لوگوں پر حد اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے ان کے لیے یہ مشکل کتنی بھی بڑی نیکی ہو اس کے لیے مشکل ہوتی نہیں۔ جس کا اللہ ہدایت کے لیے سینہ کھول دیتا ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی، ہدایت والوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ تو بے ایمان تو حجتاں ٹیر انہاں دے واسطے بڑا مشکل ہوندا، انہاں دے واسطے کروڑی کرنی مشکل ہوندی، وضو کرنا بھی مشکل ہوندا انہاں دے واسطے، مسجد چاؤنا بھی مشکل ہوندا، تے جنہاں دے اللہ سینہ کھول دیندا اپنی عبادت دے واسطے انہاں دے واسطے پھر مشکل نہیں ہوندا۔ الا حد اللہ، مگر جس کو اللہ نے ہدایت دی۔ ہن اگوں سوال پیدا ہویا کہ جہڑیاں نمازاں 16-17 مہینے ادھر منہ کر کے پڑھیاں سی، تے یا جڑے صحابہ 16-17 مہینے فوت ہو گئے ادھر منہ کر کے پڑھا، وہ نمازاں دا کی بنے گا؟ وہ نمازاں ضائع ہو گئیاں یا دوبارہ پڑھنیاں پڑیں گی جب قبلہ تبدیل ہو گئے؟ تو اللہ نے خود ہی فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں اللہ ضائع کرے گا تمہارے ایمان۔ نماز نو اللہ نے ایمان آکھیا، تے میں حق بجانا با کہن دا جڑا نماز نہیں پڑھدا وہ بے ایمان ہے۔ وہ بچہ ہے، وہ بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے، مرد ہے، عورت ہے، جو نماز نہیں پڑھدا وہ بے ایمان ہے۔ اسی بے ایمان کنوں سمجھنے ہیں؟ گھٹ تولن والے نوں، ٹھیک ہے وہ بھی بے ایمان ہے، انجنے مان سے کوئی نہیں، لیکن وڈا فرض سب تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بعد نماز دا پڑھنا، اگر جو ایدہ تارک باندا تو وہ کڈا وڈا بے ایمان ہے۔ اور اللہ یہاں پر نمازوں کی ایمان کا کہہ رہا، اگر نماز نہیں تو ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہماری بات سمجھ آئی ہے؟ یہ قرآن ہے، میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اگر نماز نہیں تو ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز کو قائم کرو، مشرک مت بنو۔ مشرک کافر نماز نہیں پڑھتا، وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، تم مومن ہو کے دعویٰ کرتے ہو مسلمانی کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، اس کے باوجود تم نماز کے تارک ہو، اور تمہیں کون مسلمان کہے؟ سمجھا؟ تو رسول اللہ نے کیوں یہ فرمایا تھا کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو کہو نماز پڑھے؟ وہ 10 سال کا ہو جائے بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس پر سختی کرو، ڈانٹ کے منہ کو ٹھوک کے پڑھاؤ انہوں۔ 10 سال دے بچے کیوں کہا تھا اللہ کے نبی؟ صحابہ کہندے سی کسے نو منافق دا فتویٰ نہیں سی لاؤندے، صرف اس بندے تے منافق دا فتویٰ سی کہ جڑا نماز تو پیچھے رہندا سی، جڑا جماعت تو پیچھے رہندا او دے اوتے منافق دا فتویٰ لاؤندے۔ ساڑھے نزدیک نماز دی صحیحت ہی کوئی نہیں، وہی کسے پیچھے وہی 5-7 بابے 5-6 منڈے ساری زندگی یہی مسیتاں چ رول گئے، ساری زندگی مسجد سے یہی رول گئے پاپی، کیوں ہے؟ کوئی اگوں ود آئی؟ وہ مسیتاں بدائی جاندے ہیں، نمازی کوئی نہیں۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، اے ماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ میاں مٹھو تے سارے منہ جو کہندے گفتار ہیں ویسے، لیکن کردار دا بننا۔ ساریاں مسجداں چیک کرو، پرانے بابے کو کھونڈی والا، کو کرسی تے بہن والا، کوئی لنگے ناکا لت والا، کوئی گوڈے تو رہا ہویا، وہ مسیتاں چ کیوں ہے؟
ਉਹ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟੁਰੇ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 40 ਸਾਲ 38 39 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਵੇਖੇ, ਚਾਰ ਬਾਬਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਮੌਲੀ ਵੀ ਮੌਲੀ ਸਦੀਕ ਉਹ ਹੀ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਮਗਰ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪਤਾ ਕਿਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ